مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی، اتنی عظیم نعمت ہے۔ ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی پتہ ہے؟ 3 چیزیں۔ جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے، کہاں سکسیسفل ہے، بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے، مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے۔ بریلی کے امام کہتے تھے یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور تم ہو حفیظ و مغیث یا رسول اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے، پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی۔ یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام، ان کی بیوی سعدہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں۔ حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا، 3 بچے تھے۔ حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید، نام یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ زید۔ یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے، بیوی سعدہ ہے۔ یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، مال سب چھین لیا قافلے کا، اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا۔ ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی؟ اس قدر درد میں تھی ماں، جان تو بچ گئی، 2 بچے بھی بچ گئے، لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی، پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید۔ ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا؟ اوکاس کا ایک میلہ لگتا تھا، اس وقت یہ غلامی کا دور تھا، لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے، وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا، غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ آگے میں بتاتا ہوں۔ یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا، واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا، اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور، اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا، اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں، اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے۔ ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں، بہت روتے تھے، بہت۔ ماں بھی دن رات روتی، باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے، اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے، زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل۔ یہ اشعار میں گنگناتے تھے، روتے تھے۔ اور زید کا کیا ہوا؟ اوکاس کے میلے میں بیچ دیا گیا۔ خریدا کون؟ حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے۔ یہ لے کر کے آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا، بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے، اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی، اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا، ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ ہوا کیا؟ ایک دن آفتاب رسالت، ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے، اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا۔ پوچھا حضرت خدیجہ سے، کہا کہ یہ غلام ہے، اوکاس کے میلے میں بیچا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو۔ حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو، حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو۔ اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے، اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی، ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی، جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے، بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی۔
ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو خاندان آیا ہوا تھا اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے, اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے, یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گمگشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا, پہچان لیا, یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے, اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید. باپ کا نام حارثہ. کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے ہیں یمن میں. زید سے کہا تجھے پتا ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے, پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی. میرے عزیزوں, سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے. زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں, اونٹوں کی طرح